قم وغن يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغن قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج میری گفتگو کا موضوع ہے سونے کے آداب و احکام. خواتین و حضرات، انسان عمومی طور پر روزانہ 6 سے 8 گھنٹے تک سوتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے، سورہ نبأ. اگر سونے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا جائے تو انسان کی 1/3 یا 1/4 زندگی عبادت بن جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اذکار پڑھ کر سویا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی وقت پر ادائیگی ہونی چاہیے. چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی. صحیح مسلم. دیگر احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات مذکور ہیں کہ خواتین اپنے گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کریں. غرض ہے کہ نماز عشاء و نماز فجر کی وقت پر ادائیگی 1/3 یا 1/4 زندگی کی عبادت بننے کے لیے ضروری ہے. نیز احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ خاتم الانبیاء و سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو کی طرح وضو فرماتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے. سونے سے قبل مختلف اذکار کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام سے ہی مرتا اور جیتا ہوں. سونا بھی ایک طرح کا مرنا ہی ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو عموماً یہ پڑھا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. احادیث مبارکہ میں عشاء کے بعد جلدی سونے کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عشاء کے بعد جلدی سو کر رات کے بڑے حصے میں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے. آج دیر رات تک جاگنے کی وجہ سے ہمارے لیے نماز فجر ہی پڑھنا دشوار ہو رہا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم و دیگر حدیث کی کتابوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرماتے تھے. حدیث ابو داؤد کی. اگرچہ چت لیٹ کر سویا جا سکتا ہے، حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل چراغ
ان دنوں ہم لائٹ کہیں، آگ یعنی چولہا، اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنے اور برتنوں کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب کچھ موجود ہے حدیث کی سب سے مستند کتاب بخاری کے اندر۔ سونے سے قبل چاروں قل، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ بخاری اور مسلم و دیگر کتب حدیث میں یہ بات مذکور ہے۔ خواتین و حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نماز فجر کے بعد اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو علماء کرام نے مکروہ کہا ہے۔ نماز عصر اور مغرب کے درمیان سونے کو پسند نہیں فرمایا ہے، لہذا ہمیں حتی امکان ان اوقات میں سونے سے بچنا چاہیے، اگرچہ حرام نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ دوپہر کو آرام کرنا یعنی قیلولہ کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل سونے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، آج کے ڈاکٹرز بھی اس کو صحت کے لیے انتہائی مفید تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام. This audio has been prepared by theclearevidence.org.